बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सुबह बखैर ज़िंदगी का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। हांजीगुड़ चाड़ोरा से हमारे साथ जुड़ेंगे मास्टर यूनिस जी। यूनिस, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर पहुंच रही है आवाज़ सर? जी यूनिस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप हांजीगुड़ चाड़ोरा से वाबस्ता है, वहाँ पर आप रहते हैं। सबसे पहले आप अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कहाँ पर, कितनी दूर है वाक़ा है ये शहर श्रीनगर से, और माहौल कैसा है वहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। माहौल खुशहाल है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और श्रीनगर से 12-13 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, जहाँ पे सर फकीर करम बुलंद साहब की जियारत है, वहीं पे ये विलेज है सर, हांजीगुड़ चाड़ोरा जी। तो यूनिस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने मास्टर्स किया हुआ है म्यूज़िक में पंजाब यूनिवर्सिटी से, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आपने मास्टर्स किया है म्यूज़िक में, और आपने रिसर्च भी किया हुआ है सूफियाना मौसीकी में फ्राम CCRT दिल्ली से आपने किया है, और इस वक्त आप वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें आप म्यूज़िक सिखाते हैं। तो इसके अलावा आपने स्वंजल फ्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी, आपको एक प्राइज़ भी मिला है, फर्स्ट प्राइज़ आपको मिला है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ये जो म्यूज़िक का फील्ड है, अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करें, ख़ास करके हम वादी कश्मीर की बात करें, ये एक मुख्तलिफ फील्ड है जिसे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत कम चुनते हैं। तो आप कैसे रागिब हुए म्यूज़िक की ओर? बेसिकली सर, जो मेरा घर है सर, मेरी फैमिली है सर, यहाँ पे म्यूजिक का एक्सपोजर था, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सर। तो इसलिए हमें सर ये लाइन मुझे चुनना पड़ा सर। तो और मेरे जो जाद है सर करम बुलंद साहब, वो सूफी बुजुर्ग है, तो इसलिए खून में हमारे ये म्यूजिक जो है, सूफी म्यूजिक, ये वरासती है सर, खून में है, तो इसलिए यही फील्ड हमें चुनना पड़ा सर। हाँ, तो यूनिस, इससे पहले कि हम बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए कुछ सुनाए यहाँ पर। बिल्कुल सर, एक नातिया कलाम है सर, कश्मीरी, नावस लगे मीम है मीम दालस लगे। मैं कोशिश करूंगा सर इसको रिसाइट करने की सर। नावस लगई मीम है मीम दालस लगई, मख्तरुस्तीस नावस लगई मीम है मीम दालस लगई, मीम है मीम दालस लगई। मुस्तफाई छुचूनुई कमाल, मुस्तफाई छुचूनुई कमाल, बाकमालो कमालस लगई मीम है मीम दालस लगई, मीम है मीम दालस लगई। खुद गजर चून सल्ले अला, खुद गजर चून
صلی اللہ لا مثالو مثالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی مقتلس تیس نامس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی. جی بہت خوب یونس صاحب. آپ سے جاننا چاہوں گا یونس صاحب، چونکہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے میوزک میں پنجاب یونیورسٹی سے، تو ایسی کیا وجہ رہی کہ آپ کو باہر جانا پڑا یہ میوزک ماسٹرز کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پر ہماری اپنی کشمیر یونیورسٹی میں ہے کہ یونیورسٹی بھی موجود ہے، تو باہر کیوں جانا پڑا آپ کو؟ سر میں سر آپ کو یہ واقف کرنے کی کوشش کروں گا سر کہ ہم کیوں جاتے پھر باہر دلی یا پنجاب یونیورسٹی. کچھ سبجیکٹس یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی میں ہے سر جس کا پھر ماسٹرز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے سر. جیسے میوزک ہے سر، اسی طرح بہت سارے سبجیکٹس ہیں سر کہ جس کا ابھی یونیورسٹی کشمیر میں ماسٹرز نہیں مطلب ہو جاتی ہے سر، جس میں ابھی ماسٹرز نہیں ہے اویلیبل وہاں پہ. تو پھر ہمیں پنجاب یونیورسٹی جانا پڑا سر، کیونکہ یہاں سے شوق بھی تھا. بیچلرز میں نے کیا تھا یہاں میوزک اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی کشمیر سے. تو پھر سر ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ جانا پڑا سر. تو بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے دلی سے کیا ہے، جنہوں نے شملہ سے کیا ہے. تو ابھی یونیورسٹی کشمیر میں اس سبجیکٹ میں ماسٹرز سر نہیں ہو رہی ہے ابھی. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ، کچھ سالوں میں تو ہو جائے گا یہاں پہ بھی. اس لیے یہاں پہ سر اویلیبل نہیں ہے سر ماسٹرز ان کشمیر یونیورسٹی سے. جی سر. تو یونس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو میوزک ہے آپ کو وراثت میں ملا ہے، تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کب آپ کو ایسا لگا کہ نہیں اب اسے جو ہے پروفیشنلی اکیڈمیکلی میوزک کی طرف جانا چاہیے اور باضابطہ طور سرٹیفکیٹ حاصل کرنی چاہیے، یہ آپ کو کب محسوس ہوا؟ یہ مجھے محسوس ہوا سر کہ بہت سارے آرٹسٹ جو ہے جنہوں نے سیکھا ہے اپنے استادوں کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہے سر. کیونکہ وہ پھر کسی ادارے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں پھر نہیں مطلب جاتے سکھانے کے لیے. جیسے کہ میں نے سر بہت سارے اسکولوں میں ڈاکٹر AJMS وہاں پہ میں نے سر 8-9 سال دیے ہیں میوزک ٹیچنگ کے لیے، مطلب وہاں پہ پڑھایا میں نے سر. اسی طرح پنجاب پولیس پبلک اسکول سر، اور برنہال جہاں پہ میں ابھی میوزک انسٹرکٹر ہوں سر. تو اگر میں نے اس میں سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کی ہوتی سر تو میں ان اسکولوں میں یا ان اداروں میں کام کرنے کے لیے سر نہیں جاتا ایز ٹیچنگ سر. کیونکہ ایک ہو گیا پرفارم کرنا سر، پرفارم ہم سیکھتے ہیں استادوں کے پاس، لیکن سر پڑھانے کے لیے ہمیں ضروری سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے سر ان سیم فیلڈ. تو یونس آپ سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ ایک میوزک ایسا شعبہ ہے یا ایسا سبجیکٹ ہے، اگر ہم بات کریں اسے اکیڈمیکلی، تو اکثر جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے یہاں ہر کوئی گنگناتا رہتا ہے، گانے بجانا، تو یہ تو عام سی ہی بات ہے. لیکن جب اسے پروفیشن کی اور لینے کی بات چلتی ہے تو ہر کوئی اس سے گریزی کرتا ہے. چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی وراثت سے میوزک آپ کو ملا ہے، تو فیملی کی طرف سے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوئی ہوگی، آپ کو کوئی اعتراض نہ رہا ہوگا فیملی کی طرف سے آپ کو. لیکن جو یار دوست ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا آپ کے ساتھ کیسا وہ اس ٹائم کیا ریئیکشن ملی آپ کو جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اس میں ہی آگے پڑھائی کریں گے؟ سر میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس فیلڈ میں مجھے جو بھی میرے دوست ہے، رشتہ دار ہے، سارے بھائی ہے، سبوں نے سپورٹ ہی کیا سر. شکر اللہ کا سر. تو یونس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کبھی کسی زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو یہ محسوس ہوا یا ایسا خیال آیا کہ نہیں یہ جو میوزک کا فیلڈ آپ نے چنا ہے یہ نہیں چننا چاہیے تھا؟
اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو کشمیر میں انڈسٹری کے حوالے سے سکوپ دیکھتے ہیں اتنا محدود سکوپ ہے، تو اس حوالے سے کبھی یہ دل میں خیال آیا؟ سر وہ خیال آیا ہی نہیں، نہ ہم نے سوچا اس خیال کی طرف، کیونکہ سر میرا جو بچپن میرا گزرا ہے، جو میری شروعات ہوئی سر، پہلے بڑے استادوں کے ساتھ وہ ہوا سر، جیسے وجے کمار جی ہے جو جموں سے تھے، تو ان کے ساتھ میرا جب میں 6th کلاس میں پڑھتا تھا ان کے ساتھ میں نے اکمپنی کیا سر، میں نے ان کے ساتھ ردم بجایا سر. تو اسی طرح سجاد حسین جو ہے جو فیلڈ پبلسٹی کے ڈائریکٹر تھے سر، ان کے ساتھ، اس لیے سر جو باقی ماحول ہے سر اس ماحول کی طرف مجھے موقع نہیں آیا، اس ٹائم کے مطلب ان چیزوں کے ساتھ مجھے موقع نہیں ملا سر. اس لیے جو میرا اس میں میوزک میں رہا وہ پازیٹیو رہا ہمیشہ سر. تو کامیڈیز یا باقی اس میں جو نصیحت یا باقی چیز ملا وہ سب پازیٹیو ملا سر. وہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا سر، وہ سارا پازیٹیو ملا سر ابھی تک. یونس، جو میری ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے جو معلومات آپ کی میرے تک پہنچائی ہے ان کے مطابق آپ طبلہ بہت خوب بجاتے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس طبلہ اس وقت ہے تو تھوڑا سا وہ اسے پرفارم کر کے اگر آپ دکھائیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. ضرور سر، ضرور سر. جی میں طبلے پہ اپنے دوستوں کو آج تھوڑا بہت ویسٹرن بیٹ سناؤں گا سر، کیونکہ آج زیادہ ویسٹرن اب گھس چکا ہے پورا سر ہندوستان میں یا ہمارے کشمیر میں، زیادہ آج ویسٹرن کے طرف ہمارے بچے یا ہمارے دوست سارے ہے، تو اس لیے میں ویسٹرن بیٹس ہی سناؤں گا ان کو سر. یہ ایک 8 بیٹس کی ردم ہے سر، جس کو کہروا بولتے ہیں سر. ہمارے ہندوستان کلاسیکل میوزک جو ہے اس میں شاستری سنگیت میں اس کو کہروا بولتے ہیں سر. تو باہر جو ہے ویسٹرن میوزک اس میں 4 بیٹس بھی بولتے ہیں یا 8 بیٹس بولتے ہیں سر. فار ایگزامپل اس کے ایک بول بھی ہے سر، دن دن تا دن دن تدکٹ دن دن تدکٹ تک تک دن دن تدکٹ تک تک دن دن تدکٹ. اسی پیٹرن کو سر انڈین ریدم میں اگر بجائیں گے وہ یہ ہے سر. پنجاب میں اگر اس کو بجائیں گے سر، پنجاب میں یہی پیٹرن، یہی 8 بیٹوں کی ریدم سر ایسے بجے گی. اگر اس کو جو کشمیری شکل ہم دیں گے تو وہ کیسے ہے سر؟ وہ اس طرح ہے سر جیسے جس کو دویک بولتے ہیں صوفیانہ موسیقی میں، جو میں نے آپ کو ریسرچ بولا سر، تو ریسرچ اس لیے ان چیزوں سے کیا ہے سر. اس کو دویک بولتے ہیں سر کشمیری میں. دا دن تک دن دا دن تک دن دن. سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا سر، جان وندیو ہاب پان وندیو. تو جو اس کا ردم ہے یہ ہے جان وند ہاب پان وندیو. تو یہ وہی ردم ہے سر، دا دن تک دن دا دن تک دن دا. طبلے کا سر اپنا ایک اس کی ایک الگ لینگویج ہے سر، تو اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا یہ بہت مشکل ہے سر. مشکل. جی بالکل. بے شک کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن لگن اگر ہو، اگر آپ کے حوصلے بلند ہو، آپ کا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہو تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے محنت اور لگن بہت ضروری ہے، تبھی جا کے آپ کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یونس آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں آپ طبلے پہ ہے نا ہمیں چند اشعار اگر کسی کشمیری نغمے کے سنائیں گے تو وہ آپ ہم تک اور ناظرین تک اگر وہ پہنچائیں گے، ممکن اگر ہے تو وہ اس کی ہم گزارش آپ سے کرتے ہیں.
कंपोजिशन क्या सुनाना है सर? तबले के बोल की इसके साथ गाना है कुछ? जी जी, बोल अगर आप गाएंगे कुछ चंद अशार किसी कश्मीरी नगमे के तबले के साथ। जरूर सर, जरूर सर जी। दुर्दाने गुंदबाने आदनो दूर मोहम दुर्दाने गुंदबाने आदनो दूर मोहम। ब्रोंठ कनि मुचरित बतावई दिलद सीन ची किताब ब्रोंठ कनि मुचरित बतावई दिलद सीन ची किताब ब्रोंठ कनि मुचरित बतावई दिलद सीन ची किताब बेवफा सिरबाज में आने दुर्दाने आदनो दूर मोहम दुर्दाने मुंदबाने आदनो दूर मोहम। जी बहुत खूब यूनिस साहब। वहाँ पे मुझे सीखने को मिले सर। तो उसके बाद लाइट म्यूजिक के ओर में गया सर। एक उस्ताद के पास फेरो सर है, तो उनके पास मैं गया लाइट म्यूजिक सीखने, मतलब सीखने उनके पास। तो 10th के बाद, तो फिर 12th के बाद मैंने सीधे बैचलर्स डिग्री यहाँ पे की म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स सर। साथ साथ मैंने कुछ स्कूलों में भी सर साथ साथ पढ़ाया सर। मैं डॉक्टर एजे में जाता था सुबह 9 से 9:30 तक, 10 तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता था सर। तो फिर हाँ जी, उसके बाद जब बैचलर्स कंप्लीट हुई तो वुमेन्स कॉलेज में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल, तो वहां पे मैंने पढ़ाया सर। यूनिस आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा तिजारती वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद फौरन हाजिर होंगे आप हमारे साथ बने। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं हांजी गुड चाडोरा से मास्टर यूनिस। यूनिस, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। तो यूनिस, मज़ीद बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, सूफियाना म्यूज़िक के हवाले से अगर हम बात करें तो अक्सर ये नाम जो है ये हर एक शख्स ने सुना होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये सूफियाना म्यूज़िक जो है होता क्या है? हाँ जी सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। तो मैं कोशिश करूंगा सर इस सवाल को जवाब देने की। जी, सूफियाना मौसीकी या सूफियाना कलाम जो है सर, सूफियाना कलाम वो कलाम होता है जिसमें अल्लाह ताला की बात हो सर। जो वो बात, वो पाथ, वो रास्ता जो वहां अल्लाह की ओर जा रही हो सर, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अल्लाह के जो सर वहां की ओर, तो दैट सूफी कलाम। तो अब जो सूफियाना मौसीकी है सर, सूफियाना मौसीकी बहुत वेरी सॉफ्ट होती है एंड डिलीशियस होती है सर। जो हमारे कश्मीर की अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक है, यहाँ का जो अपना रिवायती है सर, वो उसके साथ बिलोंग करते हैं सर। अब जो नया यहाँ पे हुआ कि कुछ चीजें बाकी मुल्कों से यहाँ पे अडॉप्ट हुए, जैसे गिटार या बाकी चीजें, तो उनमें वो चीज में मुझे अभी नजर नहीं आती है सर। जो हमारे कश्मीर में जो अपने म्यूजिक में मजा है और अपने म्यूजिक में जो रस है, तो वो उन चीजों में भी नजर नहीं आता।
وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ دیکھتے کہاں تک وہ مشن بھی کامیاب ہوگا سر. تو میوزک یہی ہوتا ہے سر. تو یہاں پہ آپ کو میں ایک فرمائش کرنا چاہوں گا, صوفیانہ کلام اگر آپ کے ذہن. جی. دوسری بات یہ ہے سر کہ سارے بچے اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ گٹار سیکھنا ہے اور مجھے گانا ہے, تو ان کے لیے ایک میسیج ہے سر کہ جو ہمارے کشمیر میں اپنے انسٹرومنٹس ہیں, جو کشمیری گٹار ہے, رباب کی اور جائیں. رباب کیونکہ ابھی یہاں پہ کچھ بندے ہیں, کچھ شخصیت ہے جو رباب بجاتے ہیں, تو اب جو ہمارا فیوچر ہے تو کوئی رباب پلیئر, رباب کا استاد ملے گا ہی نہیں سر 5-6 سال کے بعد. تو اس لیے رباب کی اور جائے, سارنگی کی اور جائے, سنتور ہے جس میں ڈگری ہوتی ہے میوزک اینڈ فائن آرٹس میں, وہاں پہ جائے, سنتور سیکھیے. اچھا تبلا جو ہے, جو کنگ آف دا میوزک ہے, جو سینٹر پوائنٹ ہے میوزک کا, تبلا سیکھیے. کیونکہ سارے ووکل کے اور یا گٹار کے اور پلیز مت جائے, کیونکہ کشمیر میں ابھی جتنے بھی بچے چھوٹے چھوٹے سارے گٹار کی اور جاتے ہیں. تو پلیز اپنے انسٹرومنٹ کی اور بھی جائے, جو کشمیر کے اپنی پہچان ہے. پھر کون وہ سیکھے گا, وہ جیسے کہ اگر ہم سارے انگلش میں بات کریں گے, باقی لینگویج میں بات کریں, تو کوشش اس کریں. پلیز اس چیز کا خیال رکھیے, میری میسیج ہے. یونس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شمولیت کی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جاتے جاتے آپ ناظرین تک اور ہم تک کچھ ایسا کلام پہنچائیے جو آپ کو خود کو سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ ہو. ضرور سر. عاشق روزیت انتظارس از دی درشن پان سرکار. عاشق روزیت انتظارس از دی درشن پان سرکار. یارن ہندیس ٹٹیس یارس پراران چھوس دیدارس گو. حضرت بلکیس گلشے جارس پراران چھوس دیدارس گو. ٹھٹیس نبیس نبی تاجدارس پراران چھوس دیدارس گو. حضرت بلکیس. جی یونس, آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج صبح بخیر زندگی میں ہمارے ساتھ بات کی اور کچھ اہم معلومات میوزک کے حوالے سے ہم تک اور ناظرین تک آپ نے پہنچائی. اس کے لیے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں سر, جنہوں نے مجھے موقع دیا آج ANN نیوز پہ. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا.